اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تحقیق تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ، حسنہ کا معنی بہترین، یعنی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی تعلیمات میں، یعنی دنیا جہان کا جو بھی مسلمان ہے اس کی کامیابی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی کے نمونے۔ سیرت کہتے ہیں ایک چلتی ہوئی چیز، عربی کے اندر سارا کہتے ہیں چلنا، جو چلنے والا اسے سارا کہتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں آتا ہے قل سیروا فی الارض، کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین پر چلو۔ تو سیرت کا معنی ایک گزری ہوئی چلتی ہوئی چیز، الطیبہ کا معنی وہ گزری ہوئی اچھی چیز، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب سیرت کی اہمیت کے بارے میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کو دو چیزوں کے اندر ڈال دی ہے۔ کتنی چیزوں کے اندر؟ ایک چیز ہے حاجت بشریہ، دوسرا ہے قوانین قدرت۔ جو قوانین قدرت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، وہ قوانین انبیاء نے آ کر بتائے۔ اب جو انسان کی اپنی حاجت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اب جیسے ایک آدمی تھک جاتا ہے، اب اس کو خود بخود نیند آ رہی، اس نے سونا ہی سونا ہے۔ ایک آدمی نے کھایا، اسے آٹومیٹکلی اب حاجت پیش آ رہی ہے، اب اس نے اپنی غذائی حاجت پوری کرنی کرنی۔ ایک آدمی بول رہا ہے، ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ انہی چیزوں کو اللہ کے قوانین کے اندر آدمی لے آئے گا تو وہ اس کا دین بن جائے گا۔ انبیاء کی بعثت اور قانون قدرت نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کس لیے ہوئی؟ کہ انہوں نے قدرت کا قانون آ کے بتایا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت کیا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے تو لوگ دو قسم کے ہو گئے، ایک لوگ وہ تھے جنہوں نے بات مان لی، ایک وہ جنہوں نے بات نہیں مانی۔ نمبر 4، دنیا میں ہر طبقے نے یہ چاہا، ہر بادشاہ نے، کہ بھی میری بنائی ہوئی چیزیں وہ دنیا میں رائج ہو، میرے قوانین، میرے اصول، میرے ضابطے۔ لیکن اللہ نے انبیاء کے نمونوں کو، طریقوں کو پوری دنیا کے لیے ٹائٹل بنایا، آئیڈیل بنایا، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ سب سے بڑی نمونہ ہے۔ اب سیرت میں ہم آگے چلتے ہیں تو سیرت میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تاریخ، یعنی آپ کے پاس جو سیرت آئی ہے اس کی تاریخ صحیح ہونی چاہیے۔ نمبر 2، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہے کہ سیرت کامل ہو، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ نمبر 3، جامع ہو۔ نمبر 4، عملی پہلو بھی اس کے اندر کامل ہو۔ ابھی ہمارا مقصد ہے، ہمارا سیرت کا کورس ابھی 4 مہینے انشاءاللہ چلے گا، ہر ہفتے کے دن انشاءاللہ سیرت کا کورس ہوگا۔ تو سیرت کا مقصد ایمان اور یقین میں پختگی۔ اس میں بلکہ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئیں گے اور بات کو سنیں گے، لیکن فائدہ تب ہے کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ ساتھ رکھیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک دن میں، ہفتے میں ایک دن سبق ہونا ہے، تو اس ایک سبق میں جتنا پڑھا ہے اس کا مطالعہ آپ ایک ہفتے میں کر لیں۔
آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، تو 4 مہینے میں سیرت کا مطالعہ آرام سے ہو سکتا ہے۔ 4 مہینے میں سیرت کا مطالعہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کتاب ملتی ہے الرحیق المختوم، وہ کتاب لے سکتے ہیں۔ ایک کتاب ملتی ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے، 3 جلدوں میں ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس کی کوشش کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود 4 مہینے کے بعد فیل کریں گے کہ بھی ہمیں اتنی چیزیں آ گئی، ہم نے سیکھ لی ہیں کہ اگر ہم مطالعہ نہ کرتے تو ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اب میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ابھی تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن فارغ ہونے کے بعد یہ بھی لگے گا جیسے جمعے کا بیان ہوتا ہے۔ جمعے کا بیان کوئی 10 سال سے سن رہا ہے، کوئی 20 سال سے سن رہا ہے، اسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ جمعے کے بیان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیان میں تھوڑے بیان ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے تو کل کسی کو سکھائیں گے، کسی کو بتائیں گے، کسی کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہوں۔ تو عشق و محبت میں اضافہ اور سلیقہ زندگی سے آگاہی، یہ تیسرا نمبر ہم سے متعلق ہے کہ سلیقہ زندگی سے آگاہی ہوگی کہ جب ہم کتاب کو باقاعدہ پڑھیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں۔ نمبر 1 آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا۔ نمبر 3 آپ کے روزے کا ادب کرنا۔ نمبر 4 آپ کی اطاعت کرنا۔ نمبر 5 آپ پہ درود و سلام پڑھنا۔ اور نمبر 6 جن صحابہ نے آپ سے علم لیا، جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، ان کا احترام کرنا۔ اب تاریخ کے 3 دور گزرے ہیں، صحابہ کا اکابرین، کابر تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اور ائمہ محدثین کا دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان 3 دوروں میں لکھی جا چکی تھی۔ آپ نے خطبے میں اکثر یہ سنا ہوگا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، خطبے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو ملا ہوا ہے وہ ہے، اور اس کے بعد والا۔ گویا کہ سب سے بہتر حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، دوسرا تابعین کا زمانہ، تیسرا تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے دنیا کے سب سے، اسلام کی تاریخ کے سب سے بہترین زمانے یہ 3 ہیں: صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، صحابہ کا زمانہ 100 ہجری تک، تابعین کا زمانہ 150 ہجری تک، تبع تابعین کا زمانہ 220 ہجری تک۔ اچھا، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان پر موت آئی، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور تبع تابعی کہتے ہیں جس نے تابعی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، موت بھی ایمان کی حالت میں، اسے تابعی کہتے ہیں۔ وہ دیکھیے اوپر خیر القرون لکھا ہوا ہے کہ زمانوں میں سے بہترین زمانے یہ 3 تھے۔ اور تاریخ کو ان 6 کتابوں سے لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم، جیسے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحابہ نے عرض کیا حضور کے اخلاق بتائیں، فرمایا سارا قرآن حضور کے اخلاق۔ آج اسے صحیحہ کتب مغازی غزوے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی جو کتابیں ہیں ان سے، تاریخ کی کتابیں، نبوت کے اوپر لکھی گئی کتابیں، آپ کی عادات، شمائل کہتے ہیں عادت، خصلتوں کی جو کتابیں ہیں ان سے، اور مکہ اور مدینہ کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان سے سیرت کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زبانی یاد کرتے تھے، ہر چیز زبانی بتائی جاتی، لکھا نہیں جاتا تھا۔ کیوں کہ نمبر 1 عربوں میں یہاں لکھنا معیوب تھا، کیونکہ حافظے بہت تیز، حافظے اتنے تیز تھے کہ لکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور آج لکھنے کی خوبی ہے، کیونکہ حافظے ختم ہو گئے، گھر سے 4 سامان لینے جاتے ہیں، 2 آ جاتے، 2 رہ جاتے ہیں، میں بھول ہی گیا کہ 2 سامان کیا تھے، اور ابھی گھر سے پوچھ کے گئے۔ آج ہمارے حافظوں کا یہ حال ہے۔ اس وقت ایک ایک بچی کو 1,000 عربی اشعار زبانی یاد ہوتا، ایسا حافظہ ہوتا تھا۔
وہ پرانے دوروں میں بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا، لوگ سیدھے بیان کرتے، بادشاہ کی تعریف بیان کی، بادشاہ سے انعام لے لیتے۔ اچھا، ایک بادشاہ کے پاس 3 بندے بہت تیز تھے، ایک بندہ اتنا ذہین تھا کہ جو قصیدہ سنتا پہلی مرتبہ میں یاد کر لیتا، وہ دوسرا 2 مرتبہ سن کے یاد کر لیتا، تیسرا 3 مرتبہ کر لیتا۔ تو اس نے تینوں دائیں سامنے اور سائڈ پہ ایک تینوں بندے بٹھائے۔ اب ایک شاعر آتا بیچارہ بڑی محنت کر کے، جناب بڑے آسمان زمین کے کلابے ملا کے بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے آتا، وہ جب سارا قصیدہ پڑھ لیتا، اس میں کیا کمال ہے، میرے تو یہ اس وزیر کو بھی آتا ہے، وزیر وہی سنا دیتا، اس میں کون سا کمال ہے، یہ تو اس کو بھی آتا ہے، وہ بھی سنا دیتا، پہلے اس میں کیا کمال ہے، تو اس کو بھی آتا ہے، وہ تینوں سنا دیتے، کہتے انعام کس چیز کا، انعام کس چیز کا، انعام تو میں اس کا دوں نا جو چیز کسی کو آتی نہیں، تو نئی چیز لے کر آیا ہے، یہ تو میرے تینوں وزیروں کو آتے ہیں، یہ قصیدہ تو میرے تینوں وزیروں کو آتا ہے۔ لیکن وہ تینوں اتنے ذہین تھے کہ ایک پہلی مرتبہ بات سنتے ہی یاد کر لیتا تھا، دوسرا دوسری مرتبہ، تیسرا تیسری مرتبہ، تو حافظے اتنے تیز ہوتے تھے۔ ہمارے قریب میں ہندوستان کے بہت بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، آج بھی دنیا ان کے نام سے واقف ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اگر کتاب کا مطالعہ کر لوں تو 35 سال تک اس میں سے کوئی بات نہیں بھولتا، اور یوں گزرتے گزرتے 70 میں کسی بات کو عبارت دیکھوں تو 15 سال تک نہیں بھولتا۔ ان کا واقعہ مشہور ہے بھاولپور کا، جو قادیانیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا 1974 میں، اس میں قادیانی نے ایک کتاب سے عبارت پڑھی تھی، تو حضرت کے پاس کتاب بھی نہیں تھی، اور حضرت بیمار بھی تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جج صاحب عبارت یوں نہیں ہے جیسے قادیانی پڑھ رہا ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کے پاس تو کتاب نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا 35 سال پہلے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، میں نے عبارت اس طرح نہیں پائی۔ نے کہا پھر عبارت کیسے؟ تو جج نے کتاب پکڑی اور حضرت نے زبانی عبارت سنائی، اور عبارت ایسے تھی جیسے حضرت نے بیان کی، اور وہ دھوکے سے کام لے رہا، مناظرہ جیت گئے۔ ایسے ایسے اللہ نے دنیا میں ذہین لوگ پیدا کیے جن کی ذہانت کی برکت سے اللہ نے دین کو محفوظ کیا۔ صحابہ کی ہاں صفت تھی کہ دین سینوں سے سینوں میں تبدیل کیا جاتا، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا بعد میں لکھنے کی اجازت دی۔ یہ 3 طریقے، تاریخ بذریعہ حافظہ، بذریعہ کتابت، بذریعہ عمل۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، آپ دنیا میں کسی بھی بندے سے واقعہ پوچھیں کہ وہاں آپ کے ابو کیا کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، کیا کرتے تھے، تو صرف بات بیان کرے۔ حضور کی زندگی واحد زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے عمل کو بھی کیچ کرتے تھے۔ ایک صحابی سے پوچھا حضور کیسے، حضور کا وضو کیسا تھا؟ فرمایا برکت، شروع سے آخر تک سارا وضو کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا ھذا وضو وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا وضو تھا۔ یعنی اللہ نے حضور کی سیرت کے ایک ایک عمل کو بھی محفوظ کیا۔ اب 4 چیزیں ہیں، تاریخ کی بات ہو گئی، کاملیت، عملیت، جامعیت۔ اب کامل کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی کامل ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ کی زندگی گزار رہے ہیں، میری ایک زندگی مسجد کے اندر آنے کی، میری ایک زندگی بیوی بچوں کی ہے، میری ایک زندگی مسجد اور گھر سے باہر دوست احباب کے ساتھ ہے، اور میری ایک زندگی کام کاج والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 4 پہلو نا دنیا کے ہر فرد کے، جو بھی دنیا کا بندہ ہے اس کے یہ گھر کے، اس کی زندگی کے یہ 4 پہلو۔ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کے حساب سے اس کے سکول کے، اس کے دوستوں کے، اس کے گھر کے، اس کے مسجد۔ شادی شدہ ہے تو بیوی بچے، مسجد اور گھر، کاروبار اور دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہی بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پہلو، آپ کی ازدواجی زندگی، یہ مجلس نبوی آپ کے دوست،
اور معمولات یعنی آپ کے کام کیا تھے، اور عبادات اور آپ کے اخلاق. گویا کہ آپ کی زندگی ان سب پہلو میں کامل تھی، کسی چیز میں کمی نہیں تھی. آپ مسجد میں ہیں، عبادات کر رہے ہیں اعلیٰ درجے پہ، تنہائی میں بیٹھ کے معمولات کر رہے ہیں اعلیٰ درجے پہ. گھر میں ازدواجی زندگی میں 11 بیوی آپ نے رکھی، کسی ایک بیوی کو بھی آپ سے شکایت نہیں. اور ذاتی پہلو کے اندر آپ کی ذات اخلاق سے بھری ہوئی ہے. اب دیکھیں کاملیت کا دوسرا پہلو، آپ کے اوپر 3 کیمرے لگے ہوئے تھے. کتنے کیمرے؟ ازواج مطہرات 11 بیویاں آپ کا کیمرہ تھی جنہوں نے آپ کی ازدواجی زندگی کو کیچ کیا اور امت تک پہنچا. اصحاب صفہ جو 24 گھنٹے مسجد نبی میں کے کھوٹے، جن کا نہ سفر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر بار ہے، نہ کچھ ہے، وہ وہیں مقیم ہوتے تھے. صفہ کہتے ہیں چبوترے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو دور سے یا غربا صحابہ جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ جگہ بنائی تھی. اور تیسرا مدینہ منورہ کی عام آبادی. اب مدینے میں آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، سب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. بات کو کیا. تو آج اگر آپ حدیث کی کتاب اٹھاتے تو صحابی یہ بیان کرتے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ راستے پہ جا رہے تھے، آپ نے یہ بات فرمائی. آپ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، یہ بات فرمائی. آپ مسجد نبی سے نکل رہے تھے، یہ بات فرمائی. ہر چیز کیچ ہو رہی تھی. پھر مخالفین میں بھی 40 سال آپ مکے میں رہے، اور مخالفین بھی کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہے پورے مکہ میں، تو یہ ایک ہی فرق ہے. اور پھر مکے میں 13 سال آپ نے مخالفین میں گزارے، ان 13 سال میں مخالفین کو آپ کی طرف سے ایک بات کہنے کا موقع بھی نہیں ملا. نمبر 2، جامعیت. آپ کی زندگی کتنی جامع ہے. اب آپ دیکھیں پچھلی 3 کتابیں کیا ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی. تورات کیا تھا؟ قوانین کا مجموعہ. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی. زبور میں مناجات تھی. مناجات کہتے ہیں جیسے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے اس کی تعریف کر کے اس سے باتیں کرنا، اسے مناجات کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے اندر زہد اور اخلاق کی باتیں تھی. زہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی کی بات ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک میں اللہ نے ان ساری چیزوں کا مجموعہ جمع فرما دیا. ساری چیزوں کا مجموعہ جمع فرما دیا. یہ تو ہو گئی تھی کاملیت. اب ہے جامعیت. آپ کی زندگی کتنی جامع ہے. آپ کی مجلس رنگ، وطن، نسل، قومیت سے پاک تھی. آپ نے نہیں فرمایا قریش والے بیٹھ جائیں باقی نکل جائیں، مکے والے بیٹھ جائیں باقی نکل جائیں. روم کے سہیب بھی بیٹھے ہیں، حبشہ کے بلال بھی بیٹھے ہیں، فارس کے سلیمان بھی بیٹھے ہیں، یمن کے اور جو ہے یمن کے طفیل دوسی بھی بیٹھے ہیں، بنو غفار کے ابو ذر بھی بیٹھے ہیں. ایک ہی مجلس کے اندر کالے، سفید، گندمی رنگ، اعلیٰ ادنا، فصیح بلیغ، عربی بولنے والے اور کمزور عربی بولنے والے سب حضور کی مجلس میں برابر تھے. جس کا نظریہ ہمیں اسلام نے نماز کی شکل میں دی کہ نماز میں سب برابر کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ پڑھا لکھا آگے ہو جائے، پڑھ پڑھ پیچھے ہو جائے، عربی آگے ہو جائے، عجمی پیچھے، نہیں، سب برابر ہوں گے. اچھا، آپ کی تعلیمات، ان کی دعوت عام تھی. امیر ہو یا غریب، رعایا ہو یا حکمران، کوئی دنیا کا طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں میرے لیے نصیحت ہو، لہذا میرے پاس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کل کے حکمران بھی بنے اور دنیا کو چلا کے دکھائے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے کل سپہ سالار بنے اور روم اور فارس کی طاقتوں کو فتح کر کے دکھایا. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے ایسی تربیت پائی کہ کل وہ امت کے فقہا اور اتقیاء بنے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کل وہ امت کے لیے داعی بھی بنے اور اصلاح کرنے والے بھی بنے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کل سفیر بھی بنے اور پوری امت کو چلانے والے سیاستدان بھی بنے.
تو یہ چیزیں اسلام سے باہر نہیں ہیں. آج ہم جو سیاست دیکھ رہے ہیں، ہماری جو سیاست ہے، یہ تو اسلام سے ایک دور کی سیاست ہے. اسلام میں جو سیاست بیان کی گئی ہے وہ تو بہت اہم ہے. اچھا، عملیت. آپ اندازہ کریں کہ ہر آدمی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بات کے بارے میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہماری ذات اس میں کمزور رہتی ہے، آدمی ہے کمزور ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی پہلو ایسا تھا کہ آپ نے اسلام کے 5 ارکان کی دعوت دی ہے، تو آپ کا عمل سب سے آگے تھا. حضور نے نماز کی دعوت دی، لیکن آپ کی نماز کا کیا حال ہے کہ 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ رہے. آپ نے روزے کی دعوت دی، لیکن آپ کے روزے کا یہ حال ہے کہ 40 دن آپ نے بغیر ساری افطاری کے روزہ رکھا ہے. اسے وصال صوم کہتے ہیں. آپ نے وصال صوم رکھا 40 دن بغیر سحری اور افطاری کے، لیکن امت کو منع کیا. عمدہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سب سے اعلیٰ تھے. اس کے اوپر واقعات اتنے ہیں کہ آپ نے 12 سنے ہوں گے.